المرسلين هذا صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم مطمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات تلاوت کلام پاک کے بعد مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز حدیث قصاص سے کیا جا رہا ہے۔ حدیث قصاص یعنی چادر والی حدیث، یعنی پردے والی حدیث، اور یہ حدیث سند بن گئی کہ 5 تن پاک ہیں کون، اور خالق کائنات نے اہل بیت کن افراد کو چن لیا ہے۔ قرآن میں جو انما یرید اللہ کی آیت آئی ہے کہ اہل بیت میں کوئی پڑوسی شامل نہ ہو سکے، اہل بیت میں کوئی غیر شامل نہ ہو سکے، اس کے لیے مالک نے اس حدیث کی تبلیغ فرمائی اور اس کا نام ہی حدیث قصاص رکھ دی۔ اور اس حدیث قصاص کے شان میں کیا بیان کروں، اس کی شان میں یہی لفظ کافی ہیں کہ جہاں حدیث قصاص ہوتی ہے خالق فرماتا ہے میرے فرشتوں تمہیں نہیں پتا، جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو تم ثواب لکھتے ہو، جب حدیث قصاص پڑھی جاتی ہے تو جاؤ ان لوگوں کے لیے استغفار کرو، ان لوگوں کی زیارت کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو صاحب مغفرت ہیں، جو صاحب توبہ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے محبت اہل بیت کا دعویٰ کر کے اس پہ عمل کیا ہے۔ تو حدیث قصاص میں جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں آپ کے دل سے نکلنے والی ہر دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة الزهراء فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة الزهراء ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كان البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة أنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم أو تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم أو تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وعلى محمد إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفتي
وصاحب لماء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يا تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء أو معه بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة الزہرا و ابوها و بعلها و بنوها. پنجتن قیامت پہ بلندتر صلوات. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاز وحزود في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد وآل محمد. ابتدائی مجلس میں دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام، وہ دعا
جو مسجد سہلہ میں مقام صاحب الزمان پہ لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الارض ومنیت السماء وانت المستعان وإلیک المشتقى وعلیک المعول فی شدت والرخاء اللہم صل علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفتنا وبذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات سید قاسم رضا کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور اس خاندان کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں مالک ان کی بخشش فرمائے، خصوصاً عالی سادات کے جتنے بھی مومنین ہیں جنہوں نے اس میں تعاون فرمایا، خصوصی طور پر خالق کائنات ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ جتنے مومن یہاں پہ تشریف فرما ہیں مالک آپ کے مرحومین و مرحومات کی بخشش فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے با آواز بلند صلوات۔ ایک فرمان ہے جو آپ کے گوشے گزار کر کے، فرمان یہ ہے کہ کوئی بندہ ذکر اہل بیت میں بلند آواز سے بولے یا آہستہ آواز سے بولے فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرق اس وقت پڑتا ہے کہ جب بندہ صرف زبان سے بولے، دل سے نہ بولے۔ مالک سے کسی نے پوچھا مولا ظلم کا دور ہو کوئی ذکر اہل بیت نہ کرنے دے تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر اگر صرف اتنی بلند آواز ہو کہ تمہارے کان سن لے تو جو ذکر اہل بیت کرتا ہے خالق کی آواز آتی ہے، اے سات آسمانوں کے فرشتوں اس کی آواز کو دہراتے جاؤ، تمہیں بھی ثواب ہوگا، اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ تو ہے ایک اس شخص کا ذکر کہ جو صرف اتنی آواز سے بولتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ مجلس کے لیے آئے ہیں، زور زور سے نعرے لگائیں گے، شام تک مجلس سے اذا ہوگی، اور جو بلند آواز سے خالق کائنات کی اس پاک مخلوق کا ذکر کرتا ہے جس کی خاطر اللہ نے زمین و آسمان بنا ڈالے، اس کے لیے آیت اللہ ابراہیم امینی اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب اپنا نامہ اعمال لے کے اور جنت کی رسید لے کے جنت کے دروازے پہ جائے گا
تو خازن جنت کی آواز آئے گی رسید تو لے آئے ہو، کیا جنت کی چابی لائے ہو؟ وہ کہیں گے چابی ہمیں نہیں ملی، صرف رسید ملی ہے۔ تو اندر سے آواز آئے گی چابی تمہارے پاس ہے، جس طرح دنیا میں نعرہ لگاتے تھے یہاں یا علی مدد کہو دروازہ خود ہی کھل جائے گا۔ یا علی یا علی، دروازہ کھلے گا، اندر داخل ہوں گے۔ جنت تو بہت بڑی ہے۔ اب پوچھا جائے گا کہ ہماری جنت میں رقبہ کتنا ہے؟ اب یہاں پہ وہ لوگ جو اس دنیا میں بلند آواز سے ذکر علی کرتے ہیں، ان کو اس بلند ذکر کا فائدہ ہوگا۔ جو صرف کہتے ہیں یا علی مدد، وہ وہاں بھی یا علی مدد ہی کہیں گے، کیونکہ جو یہاں پہ کرے گا وہ وہاں پہ بھرے گا۔ تو جنت کے اندر جانے کے بعد جب رقبہ پوچھا جائے گا ہمارا رقبہ کتنا ہے، تو وہ کہیں گے رقبہ تمہارے اختیار میں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہو یا علی، جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک جنت تمہاری ہے۔ یا علی مدد یہ حدیث قدسی ہے۔ ناد علی مظہر العجائب، اے میرا رسول تو کائنات کے نبیوں کا نبی ہے، تو باعث تخلیق کائنات ہے، لیکن آج میں اللہ تجھ سے پکار رہا ہوں، تجھے کہہ رہا ہوں بلا علی کو جو مظہر العجائب ہے۔ 40 دن ہو گئے ہیں، ہے اجازت ایک جملہ کہہ دوں اور اجازت چاہوں آپ سے؟ بلا اس علی کو جو مظہر العجائب ہے، جس کے بلانے سے غم دور ہو جاتے ہیں، مصائب ختم ہو جاتے ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت کائنات کے رسول جب مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، 39 دن ہو گئے، خیبر فتح نہیں ہوا۔ جب خیبر فتح نہیں ہوا، رسول نے استغاثہ بلند کیا اور فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ تاریخیں پڑھ کے دیکھو، بڑے بڑے جید صحابہ کہتے ہیں ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی۔ کوئی کہتا تھا علم مجھے ملے گا، کوئی کہتا تھا مجھے ملے گا، کوئی کہتا تھا مجھے ملے گا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تجھے بھی نہیں ملے گا، تو ابھی ابھی ہو کے آیا ہے، تجھے بھی نہیں ملے گا۔ تجھے اس نے کہا آؤں، تو نے کہا تو نہ، اب میں جا رہا ہوں۔ کہا جسے ملنا تھا وہ تو ہے نہیں، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، تو ہم میں سے ہی کسی کو ملے گا نا۔ اس نے کہا پھر علم کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا کم از کم مرد تو کہلوائیں گے، کہ رسول نے ہمیں مرد کہا ہے، اس لیے ساری رات جاگتے رہے کہ علم ہمیں ملے گا، علم ہمیں ملے گا۔ آپ کی پیاری چوب کی قسم ہے، صبح نماز فجر کائنات کے رسول نے پڑھائی ہے خیبر میں، میرے مولا مشکل کشا نے پڑھی ہے مدینے میں۔ کائنات کے رسول علم نماز پڑھا کے خیمے میں آئے، میرے مولا امیر المومنین نماز پڑھ کے گھر میں آئے۔ کائنات کے رسول نے علم آراستہ کیا، میرے مولا نے دل پیراستہ کیا۔ میرے نبی صحابہ کو لے کے خیبر کے میدان میں اونچی جگہ پر آئے کہ میرے مولا اپنے شہ سوار کو لے کے مدینے کے باہر آئے۔ کائنات کے رسول نے مدینے کی طرف رخ کیا، میرے مولا نے خیبر کی طرف رخ کیا۔ کائنات کے رسول نے لب جوڑے کہ میرے مولا نے لگام کو ہاتھ میں ڈالا، اور پھر کائنات کے رسول نے فرمایا آئین آئین اخی مظہر العجائب، کہ میرے مولا کی آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، علی حاضر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، میں آ گیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اس خیبر کے میدان میں جب رسول نے فرمایا یا علی آ جا، اتنا سفر کر کے آیا ہے، تھکاوٹ اتار، مولا نے فرمایا اتنی دور سے جو بلایا پہلے وہ کام نہ کر رہا ہوں؟
جس کام کے لیے مجھے بلایا ہے، میرے مولا خیبر میں میدان میں آئے، اس نے دیکھا کہ جو پہلے آنے والے تھے وہ اور تھے، جو اب آ رہا ہے وہ اور ہے۔ پہلے آنے والوں کے ساتھ فوج ہوتی تھی، یہ اکیلا آ رہا ہے، اور آتے ہی اس نے علم کو پتھر میں گاڑ دیا ہے، علم کو پتھر میں گاڑ دیا ہے۔ تو اس وقت مرحب نے اپنے راہبوں کو بلایا اور کہا جو پہلے آنے والے تھے وہ اور تھے، یہ آنے والا اور ہے، ذرا حساب تو لگاؤ، اس نے آتے ہی علم کو پتھر میں گاڑ دیا ہے۔ انہوں نے ستاروں کی چالوں کو چیک کیا، اس نے کہا پریشان نہ ہو، ہزاروں سالوں کے بعد دو ستارے آپس میں ملتے ہیں، اس وقت پتھر موم ہو جاتے ہیں۔ اچانک وہ ملے ہیں اور علم پتھر کے اندر گڑ گیا ہے۔ تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سپیکر کی وجہ سے پریشان ہیں، میں آپ کی چپ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ مرحب خیبر میں پریشان ہے، وہ اور تھے، یہ اور ہے۔ اس وقت لسان اللہ، اذن اللہ، کانوں سے میرے مولا نے سنا کہ مطمئن کر رہے ہیں اسے راہب کہ اے مرحب تو پریشان نہ ہو کہ دو ستارے آپس میں ملتے ہیں اور پتھر موم ہو جاتے ہیں۔ اچانک ستارے ملے ہیں اور علی نے علم گاڑ دیا ہے۔ اسی وقت میرے مولا نے ایک دفعہ علم کو اکھاڑا پھر گاڑا، علم کو اکھاڑا پھر گاڑا، علم کو اکھاڑا پھر گاڑا۔ تو اس نے ان راہبوں کی طرف دیکھ کے کہا اب رمل مار کے بتاؤ، تم تو کہتے ہو ایک لمحے کے لیے ملتے ہیں، یہ تو علم کو گاڑ بھی رہا ہے، یہ تو اکھاڑ بھی رہا ہے، اب کس کا مقدر ہے کہ علی کو مشکل کشا مان کر اپنی مشکلات حل فرمائے؟ تو اس وقت ان راہبوں نے پھر رمل مارا اور کہا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کائنات کو بنتا ہوا دیکھتا رہا ہے یا اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ کہا کیا وجہ؟ کہا جب یہ علم کو گاڑتا ہے ستارے مل جاتے ہیں، جب اکھاڑتا ہے اپنے مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔